آهنگی دوام باغو که این آهنگ بسیار آهنگ دیری نمی باشه. تشکر. السلام علیکم تمام ساتھیوں کو جو کہ آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، جہاں پر یہ ہماری آواز اور تصویر جا رہی ہے۔ ہستونیس کا ایک بہت ہی شاندار کام، یہ مکالمے بلوچستان کے نام سے، جس نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ بلوچستان کے بارے میں ایسے لوگوں سے جانیں اور سمجھیں جو کہ اس شعبے کے ماہرین ہیں۔ تو ہمارے اس سیشن میں بھی دو بہت ہی باوقار شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آن لائن سیشنز اور جو سیمینارز ہیں، ان کے فوائد اور نقصانات اپنے اپنے ہیں۔ من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ ہمارا جو آڈینس ہے وہ بالکل پابند نہیں ہے، تو کسی وقت بھی جا سکتے ہیں ہمیں چھوڑ کے، اور جو آنا چاہیں ان کے لیے بھی رستہ کھلا ہے۔ نقصانات میں سے یہ ہے کہ ظاہر ہے اچھے اچھے کھانے کو نہیں ملتے، جو کہ عام طور پر ہوٹلز وغیرہ میں ملا کرتے تھے۔ تو بہرحال تمام دوستوں کو بہت بہت خوش آمدید۔ میں دو معزز مہمانوں کا تعارف کروا دوں اور پھر ہم گفتگو کا آغاز اپنے مہمانوں کے ساتھ ہی کریں گے، چونکہ وہی صاحب الرائے ہیں اس موضوع کے۔ ہم ادنا طالب علم کی حیثیت سے دونوں مہمانوں کی خدمت میں موجود رہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر صابر بدل خان صاحب، آپ ڈپارٹمنٹ آف ایشین افریقن اور میڈیٹرینین اسٹڈیز، یونیورسٹی آف نیپلز، اٹلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کئی موضوعات پر آپ کے متعدد کام جو ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، دستیاب ہیں۔ پبلش کام بہت زیادہ ہے، بلوچستان کے سواحلی علاقوں کے حوالے سے لے کر ادیان و مذاہب اور داستانی ادب، فولکلور کے حوالے سے اور زبانوں کے حوالے سے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت خوش آمدید آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ صاحب، یونیورسٹی آف بلوچستان سے منسلک ہیں، اور یہ بھی میری طرح ایک کنسلٹنسی میرا خیال ہے کرتے ہیں تھوڑا سا، جو میں نے دیکھا ہے کام کے۔ اس کے علاوہ کلچر اسٹڈیز، کراس کلچر اسٹڈیز ہو گئی، ملٹی کلچرلزم، پیس، پلورلزم، اور کافی وسیع موضوعات پہ آپ کا بھی کام ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کی اجازت سے گفتگو آغاز اگر ڈاکٹر برکت شاہ صاحب سے کیا جائے، اور ڈاکٹر برکت کاکڑ ہمیں بتائیں کہ موضوع کا چونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے لیا جائے۔ میرے خیال ہے ہمارے سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے یہ بات اہم ہوگی کہ جب ہم بلوچستان کی زبانوں کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں کون کون سی زبانیں موجود ہیں۔ چونکہ میرے جیسا جاہل آدمی شاید یہی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک آدھی زبان ہے، لیکن بلوچستان کے اندر جو اس کی ڈائیورسٹی ہے، جو اس کی ہسٹری ہے، وہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ ایک بہت وسیع و عریض رینج ہے زبانوں کی اور ثقافتوں کی۔ تو اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں، اور میں ایک جملہ صرف آپ دونوں معزز اساتذہ کی خدمت میں، یا آپ جہاں پہ دیکھیں کہ میرا سوال ریلیونٹ ہو رہا ہے، وہ بہت زیادہ متعلق نہیں ہے، تو جو آپ اہم بات ہے بے شک اس کی طرف چلے جائیے اور اس پہ فوکس کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے سوال کے جواب کے پابند ہیں، بلکہ بات اچھی اس وقت ہوگی جب گفتگو جو ہے وہ اپنے صحیح کانٹینٹ کے ساتھ اور صحیح فوکس طریقے سے ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جی، اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو ہستونیس کا کہ جو ان کی ہستی اور نیستی ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور صابر بدل خان صاحب کو میں گزشتہ سیشن میں فارملی جو ہے وہ ویلکم کرنا، یا بدل خان صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور بہت سارے جو ہمارے اکیڈمیشنز ہیں، ینگ اکیڈمیشنز آئیڈیالائز کرتے ہیں ان کو، تو ان کے سامنے جو ہے وہ کلچر پہ یا اس پہ بات کرنا میرے لیے ہے تو نامناسب، لیکن یہ ان کی وہ ہے ذرا نوازی ہے، جب بھی بات ہوتی ہے ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو بدر خان صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور امید بھی رکھتے ہیں کہ آپ اس کرونا زدہ ماحول میں کوشش کر رہے ہوں گے کہ آپ جو ہے امید کے ساتھ رہیں اور اچھے رہیں، اور آپ کی فیملی کے ساتھ ہم سب انشاءاللہ ایم شور کہ صحت مند ہوں گے اور
بالکل صحیح ہوں گے. اچھا تھینک یو سر. تو اصل بلوچستان کے زبانوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جو بنیادی طور پر زبانیں بولی جاتی ہے وہ تو پشتو ہے, بلوچی ہے, براہوی ہے, پرشین ہے, ہزارگی کو آپ پرشین کا ڈائلیکٹ کہیں یا ایکسکلوسیو لینگویج کہیں, اس پہ ڈسکشن موجود ہے. اس کے ساتھ سندھی لینگویج یہاں پہ بولی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بہت ہی ایسے ڈائلیکٹس بولے جاتے ہیں جس طرح سے پشتو کی یا بلوچی کی کہ وہ بالکل جب ہم اس کا لنگوسٹک انالیسس کرتے ہیں اصوات کے حوالے سے, ساؤنڈز یا فونیٹیکلی یا دوسرے حوالوں سے, تو وہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی انشینٹ لینگویجز, ایسے ایسے الفاظ جو اب خصوصاً چونکہ یہ ہمارے ہاں براہوی کے علاوہ باقی جتنی زبانیں ہیں یہ سارے انڈو یورپین لینگویجز کے اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کو بہت سارے جب آپ اس کے لسانی جو ریشہ ہے یا اس کی جو اوریجن یا ایپسٹیمولوجی پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو اس کے ساتھ سنسکرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا پرانے جو پرشین جو بولی جاتی تھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو سردست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لینگویجز یہاں پہ ہیں یہی جو میں نے شیئر کیا یہ بولے جاتے ہیں. اور باقی جو آپ کا جو مین وہ ہے جو بات ہم کر رہے تھے, جو جتنا میں نے سمجھا ہے یہاں پہ میں نے اپنے ساتھ اس کو نوٹ کیا تھا کہ جو ہمارے ڈسکشن ہے وہ بیسیکلی اورل ٹریڈیشن لٹریچر اور پوئٹری پہ ہے, سخنگوئی شاعری اور دیگر ادبی اصناف پہ ہے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی میں گفتگو کروں کہ جو بلوچستان ہے جس طرح سے یہ پریڈومیننٹلی ایک بہت زیادہ رورل ایریا پہ مبنی جو ہے وہ صوبہ ہے, یعنی یہاں کی اگر آپ اربن رورل کا تناسب نکالیں تو 95 ہوگا, اگر آپ بہت زیادہ زور لگائیں بھی تو 10% جو ہے وہ کوئٹہ کو شامل کر کے 10-12% جو ہے وہ رورل اور اربن آپ کی پاپولیشن ہوگی, باقی جو ہے وہ رورل ہوگی. تو اس وجہ سے کہ جو ایک تو یہ رورل ایریاز اس کا پھیلاؤ ہے, اس کی جو وہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پاپولیشنز ہیں یہاں پہ وہ ایسے ہیں کہ بلوچستان میں 22,000 سیٹلمنٹس ہے. سیٹلمنٹس اس چیز کو کہتے ہیں, مطلب یہ گاؤں سے چھوٹا جو 2-3 گھر جہاں پہ رہتے ہیں وہ گاؤں بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہے ایک طرح سے 2-3 گھر ہے جہاں پہ مطلب کوئی 8-10 سیٹلمنٹس کو ملا کر کے آپ ایک پرائمری اسکول کھول سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈسپرس پاپولیشن ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جو پاپولیشن جو ڈیموگرافک وہ ہے یا جو آبادی کا پھیلاؤ ہے اسی وجہ شاید یہ ایک بنیادی وجہ ہوگی کہ جو بلوچستان کی زیادہ تر آبادی ابھی تک اورل ٹریڈیشن کے ساتھ جو یا جس کو ہم شفاہی روایت کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور جو ریاست کا مین سٹریم ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ انگیج نہیں کر پایا ہے. مطلب 100 ہمارے ہاں 50% مسڈ آؤٹ وہ ہے اسکول گوئنگ چلڈرن ہے, اس میں 50% مسڈ آؤٹ ہے, سرے سے اسکول جاتے نہیں ہیں. 50% جو جاتے ہیں اس میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ پرائمری لیول پہ جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے وہ 70% تک ہے. پھر جب آپ اس کو لڑکیوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ پھر اور ڈبل ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ بلوچستان کے زیادہ تر علاقے ابھی تک اورل ٹریڈیشن سے اسی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو ریٹن اسکرپٹ ہے یا اسکرپٹ کے لکھنے کا جو رواج ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ روٹس اس نے نہیں پکڑے ہیں. ٹاؤنز میں بالکل یہ ہیں جو مطلب اب مکران میں 5-6-7 ٹاؤنز ہے, یا جوب ڈویژن میں 8-10 ٹاؤنز ہے, یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہے جہاں پہ آپ کو لائبریری ملے گی, جہاں پہ جو ہے وہ ادبی نشستیں ہوں گی, جہاں پہ جو نئے ادبی اصناف ہے یا جو ماڈرن شاعری ہے یا نئے جو رجحانات ہے اس پہ بات ہوگی اس پہ. لیکن جو زیادہ تر بڑی پاپولیشن کا جو بہت بڑا حصہ ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اورل ٹریڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اب اورل ٹریڈیشن کے اندر جس طرح سے ہماری پوری جتنی ہسٹری ہے یہ ساری اورل ہسٹری ہے.
جس طرح سے بدل خان صاحب نے صبح بھی بات کی کہ جو بلوچ کلچر ہے اس کو صحیح طرح سے ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا، یا اس پہ اس طرح سے اس کو اسٹڈی نہیں کیا گیا جس طرح سے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی. تو بہت بڑا ہیوج جو ہمارا انٹینجیبل کلچر ہے اس کا حصہ، جس کے اندر خصوصاً جو ہمارے لینگویجز آتی ہے اور جو ڈائلیکٹس آتی ہیں، اور جو پھر کلچر کے اندر جو اورل ٹریڈیشن، جس طرح سے اورل ہسٹری ہے، مطلب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے بڑے سے لے کر کے کوئی 25-30 جنریشنز تک سب کے نام جانتا ہوگا. گاؤں کے اندر آج بھی ایسا ہے. لیکن یہ والی جو ٹریڈیشن ہے، ایک تو اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. مطلب جو ایک کالونیل مینٹیلٹی کے ساتھ ہم آج بھی یعنی سوچتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ریٹن میں ہے وہ اس کی ویلیو ہے، اور وہ چیز جو ریٹن نہیں ہے وہ اس کی ورتھ نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، اس کی وہ نہیں ہے. تو ایک یہ والی جو ڈائکوٹمی ہے کہ جس کے اندر ایک بہت بڑا ہمارا ذخیرہ اورل ٹریڈیشن ظاہر ہے، جب وہ ایک لیونگ کلچر کے اندر جس طرح سے ہم جب بچے تھے تو کہانیاں سنتے تھے، کہانیاں سنائی جاتی تھی، والدین یا مہمان آتے تھے تو وہ سناتے تھے، یا اسی طرح سے لوگ بیٹھ کر کے گاتے تھے. فوک جو مطلب ہمارے ہاں ایک میوزک کا ایک زبردست لوگوں نے وہ نکالا ہے، سوسائٹی نے کریٹ کیا ہے کہ عام ضرورت کی چیزیں، اب جس طرح سے چائنک ہے، چمچ اور چائنک کو، یا جو تھال ہے، یا مطلب عام ضرورت کی چیزوں سے انہوں نے ایک میوزک کمپوز کیا، اس کو بھنڈار کہتے ہیں. اور آپ کسی گھر میں بھی جائیں تو آپ کو بھنڈار کے انسٹرومنٹس ملیں گے، اور اس نے آپ کی جو شاعری ہے اس کو کمال کی عروج تک پہنچایا، چاہے وہ فولکلوری شاعری ہو، جو فوک پوئٹری ہے، یا اس کے بعد جو فوک پوئٹری اور جو ماڈرن پوئٹری کے درمیان جو ایک برج کا جس نے کردار ادا کیا، وہ یہی بھنڈار کا یا کا جو وہ ہے جو ایک پریکٹس تھی، یا جو ایک سوشل اسپیس تھی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ اورل ٹریڈیشن کے حوالے سے جو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، وہ ظاہر ہے ابھی جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، وہ کسی حد تک منقطع ہوا ہے. اور وہ منقطع ہوا ہے صرف اور صرف زیادہ تر جو ہے وہ شہروں کے اندر اور ٹاؤنز کے اندر. اور جتنا میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جو ناردرن بلوچستان ہے ہمارا، پشتون پریڈومیننٹلی پشتون بیلٹ جو ہے، اس کے ایچ ایس سی کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کے ایتھنوگرافک ایٹلس پہ میں کام کر رہا ہوں، کہ جو اس کے ایتھنوگرافک ایٹلس کے اندر جو مطلب جو ہمارے انٹینجیبل کلچر ہے، یا جو اورل ٹریڈیشن کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جو انڈاکومنٹڈ رہ گئی ہے، اس پہ میں کام کر رہا ہوں. تو مجھے ابھی بھی جو کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ فولکلوری ادب جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے جہاں پہ اسکول نہیں پہنچا ہے ابھی تک. اسکول یا جو آپ کا ماڈرن ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ کلر ہے آپ کی آپ کی اورل ٹریڈیشن کا، آپ کی جو پری ایگزسٹنگ جو بھی نالج بیس ہے، جو بھی وزڈم موجود ہے، اس کو ریکگنائز نہیں کرتا، یہ اس کے ساتھ امیون نہیں ہوتا، اور نہ اس کے ساتھ اپنی مطابقت پیدا کرتا ہے. اسکول اپنے ساتھ اپنا ایجنڈا لے کر کے آتا ہے، اپنے ہیروز لے کر کے آتا ہے، اپنی ہسٹری لے کر کے آتا ہے، اپنی لینگویج لے کر کے آتا ہے، اپنا کلچر لے کر کے آتا ہے. تو ایک بہت بڑا جو گیپ ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم اور کلچر کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ ایک وہ پیدا ہوئی ہے. یا تو یہ ہے کہ جس نے سبمٹ کیا اپنی تمام تر چیزیں، اسکول گیا یا گئی، تو وہ اس کو بعد میں آپ کو بتاؤں ایک انٹرسٹنگ ہمارے ہاں جانر ہے ایک برائڈل سانگز کا، کہ جس کے اندر بے تحاشا پیٹریارکی اور مسکولرٹی کے خلاف بہت زبردست ریزسٹنس ہے. اس کو غالباً لوک ورثہ نے چھاپا بھی ہے، علی کمیل قزلباش نے اس کو وہ کیا تھا، اردو میں ترجمہ کیا تھا، اس کا انگئی یا چغیا نام اس کو بولتے ہیں. تو اس پہ میں اس کو اپنے اسٹڈی کے دوران گیا تھا، تو جو لڑکی اسکول گئی ہے پھر اس نے اپنی شادی پہ گانا نہیں گایا ہے، یا اس نے وہ شاعری خود تخلیق نہیں کی. یعنی جس طرح سے جو ہی وہ اسکول میں آتے ہیں تو اس کے بعد جو اس کا کلچرل پریکٹس تھا، اورل ٹریڈیشن کے حوالے سے جو تھوڑی بہت تخلیقی ایک عمل تھا، وہ رک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک سٹگما لگ جاتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی ہے، یہ تو الٹریٹ لوگوں کی پوئٹری ہے، یہ تو جو ہے یہ تو عام معمولی لوگوں کی پوئٹری ہے. تو ایک
اس پہ میرے خیال میں آگے بھی بات ہوگی. تو خصوصاً پشتون جو اورل ٹریڈیشن ہے اس کے حوالے سے میں خالی یہ بات کر لوں لاسٹ, اس کے بعد پھر بدل خان صاحب اس پہ زیادہ ان ڈیپتھ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے, کہ وہ یہ ہیں کہ ایک تو جو اورل ٹریڈیشن کے اندر کچھ چیزیں بہت زیادہ پرومیننٹ تھیں, جس طرح سے میں نے بتایا کہ پوئٹری ہے, اور اسی طرح سے آپ کی جو اورل ٹریڈیشن اورل وزڈم ہے, یا اس کو فوک وزڈم کہتے ہیں. طب کا ایک بہت بڑا, مطلب مختلف جڑی بوٹیوں کے استعمال کے حوالے سے ایک بہت بڑا وہ تھا. اساطیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا کہ لوگ مختلف عوامل کو مختلف اساطیر سے جوڑتے تھے, متھ سے جوڑتے تھے. یہ ایسا ایسا جو ہے یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ایسا لگ رہا ہے کہ فولکلور یا اورل ٹریڈیشن کی کچھ چیزیں جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو گروم کریں گی. یعنی میں بتاؤں, یہ پھر ایک اور انٹرسٹنگ وہ ہے کہ وہ ژانرز فولکلور کے اندر جو زیادہ چست ہے, اب جس طرح سے غزل نے زیادہ سروائیو کیا اردو میں نا, قصیدہ اور باقی چیزیں جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. تو ہمارے ہاں بھی ایک وہ سروائیول آف دی فٹسٹ والی جو وہ مشہور زمانہ ایک وہ ہے کہ کچھ ایسے ادبی اصناف ہے جو اپنے حیت کے لحاظ سے, اپنی فارمیشن کنسٹرکشن کے لحاظ سے زیادہ دلچسپ بھی ہے اور مختصر بھی ہے, اس نے بہت زیادہ گروم کیا ہے. اور فولکلور کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو رہا ہے, وہ ڈیمینش ہو رہا ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب, اس پہ مزید بھی بات ہوگی, اور کافی سارے آپ نے ایسے نکات یہاں پہ میرا خیال ہے ہمارے لیے سوچنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے چھوڑے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر بدل خان صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کا خطہ تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے ایک بہت ہی پرانا خطہ ہے, اور اس خطے میں ہم خاص طور پر چونکہ پرشین امپائر کے ساتھ ایک طرف تعلق, اور پھر اسلام کے ساتھ اور مسلم تہذیب کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق رہا ہے, تو کیا بلوچستان کی فولکلور میں کہیں آپ کو زروسٹرزم اور اسلام اور ان کا کہیں تقابل اور ان کا کہیں انٹریکشن بھی نظر آتا ہے, اور یہ کہاں اور کیسے اس کی مینیفیسٹیشن ہوئی ہے؟ مختصراً مجھے اندازہ ہے کہ جواب سوال کا جو ہے وہ 2 سیمسٹر کے برابر اس کا جواب بنتا ہوگا, لیکن یہ کس مختصر نشست میں اس حوالے سے اگر آپ کی روشنی ڈالنا چاہیں. بہت مہربانی جی. میرے دوست اور کولیگ نے کافی تفصیل میں بات کی, بہت شکریہ. میرے خیال میں اگر فولکلور, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ بلوچستان, جس طرح ڈاکٹر کھاکر صاحب نے کہا کہ ہم نہ لٹریٹ سوسائٹی, بلوچستان نہ لٹریٹ سوسائٹی ہے اور نہ اورل سوسائٹی ہے, ہم درمیان میں ہیں. درمیان میں اس لیے ہیں کہ ہمارے یہاں اسکولوں کی تعداد کم ہے, ڈراپ آؤٹ تعداد بہت زیادہ ہے. ایک اندازے کے مطابق 39% جو ہے وہ لٹریٹ ہیں بلوچستان میں. اچھا, وہ 39% جو لٹریٹ ہیں وہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو اردو کا ایک مضمون بھی نہیں لکھ سکتے ہیں, وہ خط بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. انگریزی کا لٹریٹ ان کو, ہمارے یہاں لٹریٹ ان کو کہتے ہیں کہ جو 1-2 لائن لکھ سکے. اچھا, حالانکہ یہ نہیں ہے. لٹریٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کو ریٹن شکل میں کسی بھی زبان میں اپنے جذبات کو اظہار کر سکیں, کچھ پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. تو ہم نہ لٹریٹ ہیں. اب اسکولوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں گا, میں نے ابھی 2017 کی میرے پاس وہ ہے کہ 23 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسکولوں سے, بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. بلوچستان میں کل اسکولوں کی تعداد 12,293 ہے, جن میں سے 8,092 بغیر چار دیواری کے ہیں. چھت کے بغیر اسکول 846 ہیں. چھت کے بغیر اسکول کا یہ ہے کہ وہ درختوں کے نیچے ہیں یا دیواروں کے سائے میں لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. بجلی کے بغیر اسکولوں کی تعداد 9,579 ہے, اور بیت الخلاء کے بغیر اسکول 8,827 ہے. پینے کا پانی کے بغیر اسکول 3,405 ہے. اب ان حالات میں, اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ 2013-2014 سے جب سے بلوچستان حکومت نے ایمرجنسی, تعلیمی ایمرجنسی کا آغاز کیا تھا, بدقسمتی سے لٹریسی ریشو نیچے ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ پتہ نہیں کیا ہے.
یا تو یہ ہے کہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے, یا یہ ہے کہ ڈیٹا صحیح کلیکٹ نہیں ہوا ہے. لیکن 2013-2014 سے پہلے بلوچستان کی لٹریسی ریٹ 46 تھی, پھر 2013-2014 میں 43 تک پہنچ گئی, اور پھر 2016 میں 44 تک پہنچ گئی, اور 2017 میں 41% تک گر گئی. تو متواتر ابھی اس وقت جو ہے وہ 39 ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نہ اورل سوسائٹی ہے اور نہ ہم لٹریٹ سوسائٹی ہیں. اچھا, اس پر اور زیادہ خطرناک بات, خاص کر ہماری ٹریڈیشن اور اورل لٹریچر کے حوالے سے, کہ ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون اور یہ جو الیکٹرونکس اور ماس میڈیا کا یہ الغار ہو گیا ہے, تو بڑے اس میں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم لٹریٹ وہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, اب ذرا میں آپ کے سوال کے اس میں آ جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ فولکلور یا اورل ٹریڈیشن, یہاں دوستوں نے لکھا ہے پوئٹری اینڈ لٹریچر. میرے خیال میں غلطی ہو گئی ہے, کیونکہ پوئٹری ہی لٹریچر ہے اور لٹریچر میں تو ساری چیزیں آتی ہیں. شاید انہوں نے پوئٹری اینڈ پروز لکھنا چاہا ہوگا. بہرحال اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ اورل ٹریڈیشن یا فوک لور جو ہے ایک ٹرم ہے جو 1846 میں اس کو تھامس نامی ایک انگریز نے وہ کیا تھا. اس سے پہلے پاپولر انٹیکٹیز کے نام سے یہ جو فوک ٹریڈیشنز ہیں ان کو ریکارڈ کیا جاتا تھا. پھر انہوں نے یہ سوچے پاپولر انٹیکٹیز لیٹن ورڈ سے ٹرانسلیٹ کیا تھا انہوں نے, تو انہوں نے فوک لور یعنی عوامی روایات یا عوامی داستانیں, عوام جو کہتا ہے. پھر ایک امریکن پروفیسر ٹیلر نے ان کو 2 الفاظ میں واضح کیا تھا کہ فوک لور یا اورل ٹریڈیشن وہ ہے جو یا تو زبان کے حوالے سے بغیر تحریر کے ٹرانسمٹ ہو اور پرفارم ہو, یا یہ ہے کہ ایکشن کے حوالے سے, آپ کے روایات کے حوالے سے, آپ کے کام کے حوالے سے, آپ کے ہاتھوں کے حوالے سے جو فن ہے, جو آرٹ ہے, یہ سب ہے. اچھا, فولکلور میں یہ ہے کہ فولکلور میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں. فوک پوئٹری کو لے سکتے ہیں. فوک پوئٹری میں ایپکس اور بیلڈ سے لے کر, کیونکہ ہم پر ویسٹرن ڈومینیشن کافی دیر تک رہی ہے اور اب بھی ہے. اب ویسٹرن کنسپٹ میں یہ ہے کہ کلاسیکل جو ہے یا ایپک جو ہے وہ تو ایپک ہومرک ایپکس کو لیتے ہیں, یا یہ ہے کہ اینیج ہے یا بیولف ہے یا دوسرے ایپکس ہیں, وہ انہی کو لیتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ شاہنامہ کو لیتے ہیں, کیونکہ یہ سارے ریٹن ٹریڈیشن سے آئے ہیں. وہ کہ باقی جو میں نے کہے وہ ریٹن ٹریڈیشن سے نہیں آئے ہیں, لیکن کافی عرصے سے وہ ریٹن شیپ میں موجود ہیں, اس لیے ان کو کلاسک کہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں فوک ایپکس بھی ہیں. فوک ایپکس کے علاوہ ورک سانگز ہیں, ویڈنگ سانگز ہیں, چلڈرن گیمز ہیں, پرووربس ہیں, ریڈلز ہیں, یہ ساری چیزیں سپرسٹیشس بلیفس ہیں, ڈریمز کے جو ایکسپلینیشن ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ فولکلور میں آتے ہیں. اچھا, فولکلور کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ فولکلور یونیورسل ہے. یونیورسل اس لیے ہے, شاعری اور پروز میں یا شاعری اور پروز نیریٹو میں فرق یہ ہے کہ شاعری اتنک ہے, لنگول ہے, علاقائی ہے. ایک اس کو کوئی ترتیب دیتا ہے, وہ اسی علاقے تک, بے شک وہ اس کے لکھنے والے کو, اس کے کمپوزر کو ہم بھول جائیں. مثلا ویڈنگ سانگس ہیں, ان کو کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کس نے ان کو ایجاد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر پشتو کا کوئی ویڈنگ سانگ ہو یا بلوچی کا کوئی ویڈنگ سانگ ہو, تو ہم اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں, ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں, ہم اس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کریں, لیکن ہوگا وہی کہ یہ بلوچی سے ہے, پشتو سے ہے, فارسی سے ہے, فلانا سے ہے. اور جو چاشنی, جو میسج اوریجنل لینگویج میں ہے وہ اس میں نہیں ہوگی. باقی چیزیں ہیں, مثلا پرووربس ہے, پرووربس یونیورسل ہے. انسانوں نے
हालात देखे हैं, अपने को एक्सप्रेस किया है, और कलेक्टिव विजडम के हवाले से वो जो प्रोवर्ब बन बैठा है, अब हम उसको कहते हैं, अब इवन पाकिस्तान में भी 7 ज़ुबानी प्रोवर्ब किताब मौजूद है, रिडल्स हैं वो भी यूनिवर्सल हैं। अच्छा, किस्से कहानियां हैं वो तो सबसे ज्यादा यूनिवर्सल हैं। किस्से कहानियां जो मालायू से किस्से कहानियां कहते हैं, उनकी बहुत ही अहमियत है। वो आर्कियोलॉजी की तरह है। जिस तरह आर्कियोलॉजी के एक्सकवेशन से आपको पता चलता है कि ये जो औजार है, जो भी है, आर्टिफैक्ट है, ये कहाँ से इसका ताल्लुक है, कितने साल का है। अब फोक टेल्स हैं, किस्से हैं, कहानियां हैं, उनके साल का तो पता नहीं चलता है, लेकिन ये पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ किन किन ममालिक और किन किन जबानों में मौजूद है। इससे ये पता चलता है कि हमारे रिश्ते जो हैं दूसरों के साथ कैसे लगते हैं। अब फोक टेल्स का मोटिव इंडेक्स के जरिए से हवाला देते हैं लोग, या टेल टाइप्स के हवाले से लोग हवाला देते हैं, ये फलाना टेल टाइप का है। अच्छा, दुनिया की शायद कोई ऐसी फोक टेल हो जो किसी न किसी दूसरे ममालिक से उसका ममासलत न हो। मतलब रिसेंटली अभी मैं एक दिन सुन रहा था, रेख्ता एक प्रोग्राम है उर्दू उसमें, हिंदुस्तान से फारूकी साहब हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने अमीर हमजा की एक वॉल्यूम अंग्रेजी में वो की है, तो 980 900 इसी तरह उसके पेजेस हैं, बहुत ही जबरदस्त काम है। तो उन्होंने एक अपने दोस्त के साथ, वो भी स्कॉलर था, तो उन्होंने एक फोक टेल चंबोली की बेटी, उसके हवाले से उन्होंने एक फोक टेल कहा। तो मुझे हंसी आई कि यही फोक टेल मैंने एक ही गांव में 2 जगह रिकॉर्ड किया है। होता क्या है, होता यह है कि वो कैरेक्टर है, वो कहता है कि जो बाप कहता है कि जो मेरी बेटी को, शहजादी को बात कराए, मैं उससे शादी कराऊंगा। शहजादे जाते हैं, लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं बात करें, वो बात नहीं करती, उनको जेल में डाल देते हैं, किसी को घोड़ों का वो करते हैं, किसी को कहीं और बना देते हैं। तो कहने के मकसद, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जिस गांव में मैंने 2 वर्षन इसके रिकॉर्ड किए थे, उसमें एक का टाइटल उन्होंने बलूच मात कहा था, यानी जो औरत अपने शहजादे शोहर को वहाँ जेल से आज़ादी दिलाती है और एक शहजादी उसके लिए लाती है, वो एक बलूच मात है। यानी माँ से बलूच है, बाप से जो है वो गरीब है, चरवाहा है, और उसमें इतना आखिर है, और दूसरा किसी और टाइटल से। तो कहने का मकसद ये है कि फोक टेल्स जो हैं वो यूनिवर्सल हैं। अभी टेल टाइप्स के मैं उनका कुछ वो करूँगा कि मसलन मोटिफ है इन 681, बिल्कुल पूरा थॉमसन ने 1900 मेरे ख्याल में 58 में या 68 में 6 वॉल्यूम्स में, बहुत ही ज़ख़ीम वॉल्यूम्स में दुनिया के टेल टाइप्स उन्होंने वो किए थे कि कौन कौन से टाइप्स या कौन कौन से मोटिफ कहाँ कहाँ से अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर हम उनको रिकॉर्ड न करें तो इसका मकसद ये है कि हमारा जो दुनिया का मोज़ाइक है उसमें हमारा नुक्ता जो है वो खाली रहेगा। तो फोक टेल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाऊंगा। कोशिश करूंगा 1 मिनट में। ये बड़ा अच्छा किया आपने कि जो अहम बात है वो पहले आपने कर दी। जी। तो वाकई बलूचिस्तान नॉन हिस्ट्री से यहाँ पर ईरानी कल्चर, ईरानी असर रहा है। ईरान से मुराद सिर्फ फारस नहीं है, ईरान से मुराद ईरानी जो कुर्दिस्तान से लेकर यहाँ दरिया सिंध तक, वहाँ अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, ये पूरा इलाका जो है ईरानियन लिंग्विस्टिक और ईरानियन कल्चरल हम उसको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शवाहिद सिकंदर आज़म के फौज के ज़माने के हैं।
انہوں نے کہا تھا وہ مختلف حوالوں سے کہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دریائے سندھ کے بعد جو ہے وہ ہندوستانی زبان اور ہندوستانی قومیں ختم ہوتی ہیں, ایرانی زبان اور ایرانی قومیں شروع ہو جاتی ہیں. کوئی لکھتا ہے کہ دریائے حب جو ہے وہ جو اس وقت سندھ اور بلوچستان کے درمیان جو سرحد ہے وہاں سے ایرانی زبانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے. اور پھر یہاں یہ جو ایسٹرن بلوچستان ہے وہاں پہ لوگوں کے مردوں کو اس میں ضائع کرنے کے جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں وہ بالکل زوراسٹرین ہیں, کہ وہ ان کو ننگا کرتے ہیں, واچ ٹاور پہ لے جاتے ہیں اور وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. برڈز ان کو پھر نوچ لیتے ہیں, پھر وہ جا کر ہڈیوں کو کلیکٹ کر کے کہیں پھینک دیتے ہیں. تو ایرانین انفلوئنس بالکل رہا ہے. اور باقی فوک ٹیلز کے حوالے سے تو یہ یونیورسل ہیں. اب پتہ نہیں کہاں سے, مثلا الف لیلائی داستانوں کو میں صرف 1 منٹ مزید لے لوں گا, معذرت چاہتا ہوں. الف لیلائی داستانوں کو آپ لے لیں, ان کے بارے میں مشہور ہے, ان کا ٹائٹل ہے الف لیلا یا عربین ٹیلز یا عربین نائٹس یا عربین اسٹوریز. ان کو جو غلام ایک فرینچ تھے انہوں نے شروع میں کیے تھے, پھر رچرڈ برٹن نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انگریزی میں, پھر بہت سارے ان کے ورشنز آئے. اچھا, الف لیلا یا عربین نائٹس یا عربی داستان ہے. کردار جو ہیں وہ شہریار, شہرزادہ اور وہ دوسری دو بہنیں ہیں, اور ان کا والد جو ہے وہ کردار جو ہے وہ فارسی نام ہے ان کے. اچھا, کہانیوں کا سرا جو ہے وہ ہندوستان سے ملتا ہے. اس بات پہ کافی اتفاق رائے ہے کہ بہت ساری کہانیاں ہندوستان سے آئی ہیں. ہندوستان سے اب کریکٹرز کا نام کیسے ایرانی ناموں سے ہے. زاد جو ہے وہ تو آپ فارسی کے استاد ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ زاد ایرانی وہ ہے زادے یا زاد. تو اور عربین نائٹس کے نام سے کیسے جانے جاتے ہیں. اچھا, ان کے موٹیفز جو ہیں وہ پوری دنیا کے مختلف ممالک کے فوک ٹیلز کے موٹیف سے ملتے جلتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوک ٹیلز جو ہیں یہ یونیورسل ہیں, فوک ٹریڈیشن یونیورسل ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ ہمارے وہ دیکھنے اور سننے والے جو کہ ابھی ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ان کو میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا چلوں. ہمارا یہ سیشن مکالمہ بلوچستان کے حوالے سے آج یہ جو 2 روزہ یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے اس کا آج پہلا دن ہے اور یہ 5واں سیشن ہے. اور یہ کاوش ہے ہست و نیست اور لوک ورثہ کی مشترکہ, اور ان 2 اداروں نے اس حوالے سے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے, اور ان کے توسط سے ہم سارے دوست جو ہیں اس وقت آن لائن فضا میں اکٹھے ہیں. ڈاکٹر کاکڑ صاحب, چونکہ موضوع ظاہر ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے, اور میں بھی جو ہے اس میں جہاں جہاں بھی میرے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے ہی شروع کر دیں, لیکن آپ اپنی اس لبرٹی کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ جواب میں آپ کے پاس ہے, مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں ویسے تو ایتھنک جو اس کا فیبرک ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ خود ایک بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے, اور اس کا ایتھنک فیبرک کا اس کے کلچر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ظاہر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پشتون اور بلوچ کلچرز جو ہیں یہ اپنے لٹریچر میں کچھ ان کے کامن ہیروز بھی ہیں, کہیں یہ آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں, اور ریپرزنٹیشنز کیسے ہیں, ایک دوسرے کو ادب میں کیسے دیکھا جاتا ہے, اس بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو یہ میرا خیال ہے کافی دلچسپ بات ہوگی ہمارے لیے. بالکل. اچھا, یہ بہت دلچسپ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی کہیں یا ایک بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی جس پہ کرنے کی ضرورت ہے. البتہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ابھی حال ہی میں اس نے اس پہ فیل کیا ہے, جو آپ کا سوال ہے بالکل اسی پہ. ہم نے یہ کیا کہ جو بلوچ اور پشتون خصوصاً جو مری ٹرائب ہے اور کاکڑ ٹرائب ہے, یہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک طرح سے یہ ایک ہی گریزنگ لینڈز جو ہے یہ شیئر کرتے رہے ہیں. ان کے درمیان جو وہ ہے انٹریکشن بہت زیادہ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے, اس انٹریکشن کی وجہ سے ان کے فولکلور میں
اب میں آپ کو بتاؤں جو ایک انسٹرومنٹ ہے جس کو بلوچی میں لائکو کہتے ہیں، سروز کہتے ہیں، ہمارے ہم چھگا کا یا اس کو ہم جو ہے وہ کھنگرا کہتے ہیں. یہ جو وائلن کا بہت انیشیل وہ ہے، بہت انیشیل فارم ہے. یہ پشتونوں میں آپ کو بہت کم علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ملیں گی، لیکن یہ اس جو ویلی ہے جہاں پہ سلیمانین، جو میں نے بتایا تھا کہ جو سلیمانین رینج ہے جہاں پہ بلوچ اور پشتون انٹریکٹ کرتے ہیں، جو کوہ سلیمان کے دامن میں جو سب سے جو مونسون ایریا ہے اور خصوصاً گریزنگ لینڈ، خصوصاً اس کے لیے پیسٹورل اکانومی کے لیے زبردست رہا ہے. تو یہاں پہ جب ہم نے اسٹڈی کیا تو یہ ہے کہ جو میوزک کے حوالے سے جو سروز ہے، اور ایک اور بہت ڈفرینٹ وہ ہے جو یہاں سے گایا جاتا ہے، اس کو نر سر کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، اور نر جو ہے وہ ایک بانسری کی ٹائپ کا ایک بانسری وہ کی طرح ہے کی، نر. بالکل. یہ یہاں پہ وجود رکھتا ہے. اور ایک جو خاص قسم کی فولکلوری ژانرز ہے، جس طرح سے سر نے بات کی بدر خان صاحب نے، کہ وہ ایپکس زیادہ تر جو لمبے قسم کے لمبے نظم ہوتے ہیں، جو جس کے اندر قصہ، کوئی قصہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کسی کی بہادری کا وہ ہوتا ہے. تو جس طرح سے یہ اس کا رند لاشار کی جو لڑائی ہے، اس کے نتیجے میں جو چاکر اور گہرام اور ان کے درمیان ایک بہت بلوچی میں جو لمبے ایپکس ہے، اسی طرح سے یہاں پہ جو پشتون علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو اس سے ملتے جلتے جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. تو کہنے کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہے وہ بھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فولکلور کے حوالے سے اتنی زیادہ مماثلت ہے، ایک بہت زیادہ لیونگ، جو میں نے بتایا تھا کہ جو اس نئی تہذیب کے ساتھ چلنے والی کچھ فولکلورک ژانرز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں کاکڑی گاڑا، اور بلوچی میں اس کو ڈیہی کہتے ہیں. یہ فارم کے لحاظ سے اتنے ملتے ہیں کہ اس پہ میں نے ایک پیپر بھی لکھا ہے، میں نے اور ایک ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر ساجد بزدار صاحب، ہم نے اور بزدار صاحب نے مل کر کے یہ ایک کو آتھرنگ کی تھی اس پہ، کہ جو ڈیہی اور کاکڑی گاڑ کے درمیان جو مماثلت ہے، آپ اس کی موضوعات کو دیکھ لیں، اس کی بنیاد، اس کی کنسٹرکشن کو دیکھ لیں، اس کی ریم کو دیکھ لیں، کسی بھی حوالے سے کچھ ایسی ڈیہیز بھی ہیں. مطلب جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈیہی ہے کہ پشتوں میں غاڑا ہے، کاکڑی گاڑا، کہ کمیو سے تر ملتان ازما علاج نست بگرانا، اگر آپ مجھے ملتان تک بھی لے جاؤ تو میری جو علاج ہے وہ میرے محبوب کے علاوہ نہیں ہے. ملتان میں ظاہر ہے نشتر ہاسپٹل تھا، اور وہاں پہ علاج معالجے کے تھوڑے بہت وسائل تھے. بالکل ایگزیکٹلی یہی جو ڈیہی میں جب ہم بلوچی میں دیکھتے ہیں، بلوچی جو ڈیہی ہے بالکل ایگزیکٹلی، مطلب مضمون بھی یہی ہے اور ڈسکرپشن بھی وہی ہے. اس طرح سے ہم نے کوئی 15 بہت سارے ہم نے ورک آؤٹ کیے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنلی جو یا لوگ رہتے ہیں تو وہ بیونڈ ان کے درمیان جو ایتھنک باؤنڈریز ہے وہ حائل نہیں ہوتی، وہ بالکل ہیومن لیول پہ انٹریکشن ہوتا ہے اس کا، اور وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے سے صرف یہ نہیں کہ پوئٹری سیکھتے ہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے سے زندگی سیکھتے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جو بڑی دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر کی ڈائیورسٹی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ سلیمانین رینج ختم ہوتا ہے، سلیمانین رینج کے اندر ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن وہ ہے جو انگریزی میں کورٹشپ کا ایک تصور ہے. کورٹشپ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ اس کے آزادانہ مل جول کی جو بات ہے کہ وہ بیٹھ کر کے بات کر سکتے ہیں، اور رات گئے تک بات کر سکتے ہیں. اچھا، یہ عام طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف ژوب ڈویژن کا جو ایک خاص قبیلہ ہے اس میں ہے. جب میں نے ابھی اسٹڈی کی ہے بلوچستان کے یہ جو میں بتا رہا تھا کہ جو ایتھنوگرافک ایٹلس اس حوالے سے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ مری ٹرائب میں ہیں، یہ بزدار میں ہیں، یہ وہ بلوچ ٹرائبز جو بارڈر شیئر کر رہے ہیں یہاں پہ پشتون ایریاز، پریڈومیننٹلی کاکڑز کے ساتھ، لونیز کے ساتھ، اور شیرانیز کے ساتھ، مساخیلز کے ساتھ. وہاں پہ بھی یہ جو کورٹشپ کا وہ ہے پریکٹس ہے، یہ وجود رکھتا ہے. کورٹشپ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ رات گئے تک بیٹھ کر کے
بات کرتے ہیں اور اسی سرٹن جو ایتھیکل پرنسپلز ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ ہانر کلنگ کا بالکل الٹ ہے. یعنی ہانر کلنگ جہاں پہ یعنی جہاں آپ جو ہے شبے کی بنیاد پہ کسی کو قتل کرتے ہیں, یہ بالکل اس کا الٹ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے بیٹھنا جو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. اور جو اس خطے کے اندر جو لٹریچر, جو رچ لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے, اس کے پیچھے سب سے بنیادی جو سوشل سپیس ہے جو میں بتا رہا تھا, وہ یہی ہے, یہ پریکٹس جس کو دراوی بولتے ہیں, جو کورٹشپ کا میں نے بتایا آپ کو. اچھا, اب جب یہاں پہ یہ یعنی جہاں پہ دراوی ختم ہوتی ہے یا کورٹشپ کا یہ جہاں پہ یہ والا کلچرل زون جو ہے وہ سوئچ اوور کرتا ہے سندھ کی طرف, تھوڑا سا آپ آگے جاتے تو وہاں سے ہانر کلنگ کا وہ ایک شروع ہوتا ہے. یعنی یہ آپ کو میں بتاؤں ایک ہی بلوچستان ہے لیکن ڈفرنٹ, یعنی یہ انتہائی دو مختلف رویے ہیں, سماجی رویے ہیں خواتین کے حوالے سے, اوورال زندگی کو سمجھنے کے حوالے سے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کہیں جہاں پہ بھی بلوچ اور پشتون ایریاز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں, بلکہ ایسا ہے کہ پیوست ہیں ایک دوسرے کے اندر وہ والے, اس طرح سے تو الحمدللہ بالکنائزڈ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پشتون ہے وہ بلوچ اس طرح سے. لیکن اس کو سمجھنا, اس پہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز کی ہمیں ضرورت ہے. مطلب ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پارٹیشن کے بعد بھی اگر تھوڑے بہت کسی نے کام کیا ہے ہمیں سمجھانے کی, تو وہ بھی اورینٹلسٹ نے کیا. جی, ایک یہ ہمارا ایک یہ عمومی مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی فیرسن آئے یہاں پہ میری ٹرائبس کے ساتھ وہ رہے, وہ بیچارے وہیں فوت ہو گئے. پھر ایک اور فریڈرک بارتھ ایک اور اینتھروپولوجسٹ آ گئے, پھر اس نے اس کے کام کو جو ہے وہ مکمل کیا. تو یہ ہم یا یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں آپ کی بات کی ایسی تکمیل میں کہ اگر اورینٹلسٹ نے کام نہیں کیا ہے, ہم نے کام کیا ہے فرض کریں, تو ہمارا بھی جو زاویہ ہے دیکھنے کا وہ کوئی اتنا مقامی اور اس طرح کا زاویہ نہیں رہا. ہمارے پاس جو فریم ورک ہے وہ بھی زیادہ تر وہی ہے جو ہم نے ویسٹ سے لیا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح اچھا بات. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے آگے بڑھیں تھوڑا سا؟ پلیز پلیز. اوکے جی, میرا سوال ہے مس توکلی کے حوالے سے کہ ان کی شخصیت جو ہے ان کا ایک تو ان کی شاعری کے حوالے سے, اور وہ ایک ایسی ٹریڈیشن ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے, کورٹشپ والا جو ایک تصور ہے, یعنی اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی کہانی ہے وہ بھی ایک ایسی خاتون کے ساتھ ان کا عشق جو کہ شادی شدہ ہے. تو تھوڑا سا ان کی شخصیت کتنی حقیقی طور پر ان کے بارے میں معلومات موجود ہیں, کتنی افسانوی ہے یہ شخصیت, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ بندہ تو حقیقی ہے, افسانوی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک کریکٹر ہے جسے میں لو, میڈنس, پوئٹری اینڈ سینٹ ہوڈ, میں نے اس کو کہا ہے کہ پہلے عاشق ہو جاتا ہے, پھر عشق میں ناکامی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے, پاگل ہونے کے ساتھ شاعری شروع کرتا ہے, شاعری کو دیکھ کر لوگ اسے ولی تصور کرتے ہیں. تو میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا میرے خیال میں 2002 کو. میں نے مس توکلی کو مجنوں کی کیفیت کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ لیا تھا. اچھا, کریکٹرز میں کیا فرق ہے ان کے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگ جو قصے سناتے ہیں, کیونکہ وہ تو بہت دیر پہلے کی بات نہیں ہے, حقیقی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں, مثلاً سنا تھا وہ لوگ ابھی یقین کرتے ہیں کہ ایک درخت ہے, اس کے نیچے پتھر ہے, وہ مس توکلی جہاں جاتا تھا وہ پتھر اس کے پیچھے جاتے تھے, پیچھا کرتے تھے, یا کچھ ایک لکڑی ہے اس کے جو لاٹھی ہے وہ نواب اکبر بگٹی کے پاس ہے. تو میں نے نواب صاحب سے پوچھا تھا ایک دفعہ, انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے, اور بھی چیزیں ہیں میرے پاس ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں مبالغہ آرائی ہیں, لیکن یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو پھر آپ ہر چیز پر یقین کرتے ہیں. مثلا کہیں پانی نہیں تھی
نہیں تھا تو انہوں نے اپنی لاٹھی کو زمین پر لگایا اور مارا اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. اب جو لوگ ماننے والے ہیں وہ مانتے ہیں, جو میری طرح شکی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں شاید جو ہے لوگوں نے عقیدے کی بنیاد پہ ان سے منسوخ کیے, ان کو منسوخ کیے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اہم بات اس میں ایسے میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ایک جو اس پہ بات میرے ذہن میں آتی ہے, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے یہاں عشق جو ہے وہ شادی شدہ عورت ہی سے ہوتی ہے. اچھا, اس لیے تو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, کیونکہ لڑکی جب تک شادی نہ کرے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا شادی شدہ عورت میں یہ ہے کہ آپ عشق کرتے ہیں, لیکن عموماً عشق یک طرفہ ہوتا ہے, دو طرفہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ تو شادی شدہ ہے, اور ہمارے قبائلی ماحول میں ناممکن ہے کہ وہ پھر وہ کرے, اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالے, دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالے. تو آپ بے شک عاشق ہوں اور شعر کہتے رہیں. اچھا صحیح ان کا بھی تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ تھوڑا سا مجھے وقت کا بھی ہے, یہ آپ دونوں جو ہیں میرا خیال ہے باری باری اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی. خواتین کی بلوچستان کے ادبیات میں, خواتین شاعروں میں یا خواتین لکھاریوں کے حوالے سے اس بارے میں ہمارے پاس کتنی معلومات ہیں, ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے؟ اگر آپ دونوں حضرات اس موضوع پہ اپنے اپنے زاویے سے جو ہے وہ روشنی ڈال سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. جی فولکلور کے جو بیسٹ کسٹوڈین ہیں شاعری کے علاوہ, باقی جو ژنرا ہیں فولکلور کے وہ عورت ہی ہیں, خواتین ہی ہیں. قصے کہانیوں کے حوالے سے, پرووربس کے حوالے سے, سپرسٹیشس انٹرپریٹیشنز کے حوالے سے وہ خواتین ہی ہیں. لیکن شاعری ایک ایسی صنف ہے جس میں زیادہ تر مردوں کا رہا ہے حصہ, لیکن عورتیں ٹریڈیشنل سوسائٹی میں شاعری کرتی رہی ہیں, شاعری کہتی رہی ہیں. بلوچوں میں بھی ایسے شواہد ہیں, پشتونوں میں بھی ایسے شواہد ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اورل لٹریچر کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ عورت اگر شاعری کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ بد کردار ہے, مرد شاعری کرے دوسروں کی عورتوں پہ شاعری کرے کہتے ہیں کہ عاشق ہے. تو یہ ہے. البتہ ریٹن شاعری کے اگر آپ طرف آئیں گے تو ریٹن لٹریچر میں عورتوں کا ہے پارٹیسپیشن, لیکن اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے, کیونکہ عورتوں کو پھر مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ یہ عورت ہے, یہ شاعری کرتی ہے, یہ عاشقی کی طرح وہ اس کا وہ ہے. تو لوگ شرم و حیا سے, معاشرے کے خوف سے, لیکن ہیں بلوچوں میں عورت لکھاری ہیں, افسانہ نگار ہیں, پوئٹس ہیں. تو ابھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے. جی ڈاکٹر ورکر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کاکڑ صاحب اس کا جواب دیں, میں چاہوں گا کہ یہ بات بھی سامنے رکھ دوں اگر اس پہ بھی بات ہو سکے تو, وہ یہ کہ ہمارے یہاں فارسی ادب میں ایک شخصیت جو ہے جو بڑی اہم ہے فارسی ادب کی ابتدائی شاعرات میں اور شاعروں میں, وہ رابعہ خضداری. تو ذرا ان کا بھی چونکہ اس علاقے سے تعلق ہے اور ایک کامن ہیریٹیج ہے ہم سب کی, تو اگر اس حوالے سے کوئی بات ہو سکے. اور جس طرح کہ پہلے میں نے سوال کیا, تو اگر آپ پشتون جو لٹریچر ہے, پشتون لٹریچر ہے, اس کے پرسپیکٹو میں خواتین کے حوالے سے اگر بات کرنا چاہیں تو. رابعہ خضداری. جی سر. ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سر, آپ کمپلیمنٹ کریں, رابعہ خضداری کے بارے میں. جی آپ, مجھے زیادہ علم نہیں ہے سر, آپ رابعہ خضداری کے بارے میں بات کریں, پھر میں بات میں آتا ہوں. نہیں, رابعہ خضداری کا تو اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا گیا ہے. وہ خضدار سے تعلق رکھتی تھی. خضداری وہ تخلص رکھتی تھی. تو خضدار سے فارسی کے بہت بڑی شاعرہ تھیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے, آپ نے تو پڑھا ہوگا ان کو, میں اپنی یادداشت سے کچھ کہہ رہا ہوں, شاید میں غلط ہوں,
لیکن کچھ ان کا رشتہ جو ہے وہ ایران سے جوڑتے ہیں جی کہ بالکل. ان کے جو جی تو لیکن یہ ہے کہ لیکن وہ صوفیانہ شاعرہ زیادہ تھیں. جی بلوچوں میں یا ہمارے ماحول میں مذہبی شاعری آپ کر سکتے اگر عورتیں کر سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ عشقی شاعری بہت مشکل ہے ان کے لیے. صحیح, ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. تھینک یو. تھینک یو مچ. پشتو کے حوالے سے ایسا ہے کہ جو ریٹن پوئٹری جو ہے اس کے شواہد ہمیں جو پٹھ خزانہ ایک بہت بنیادی دستاویز ہے, تذکرہ ہے, یہ ہمیں ملتا ہے. یہ درانی ڈائنیسٹی سے یا احمد شاہ درانی سے کوئی 15 سال پہلے یہ جو ہے اس وقت لکھا گیا ہے, اور یہ 1945 میں یہ ڈسکور ہوا تھا. اس میں جو شعرا ہے کوئی 44 شعرا ہے, جس میں سے 5 خواتین ہیں. یعنی تقریباً 18ویں صدی میں ہمیں پشتو میں جو ہے وہ خواتین شعراء کی جو وہ ہے جو آثار ہے وہ ملتے ہیں. اس کا کلام, اس کے کلام کے نمونے اس میں باقاعدہ موجود ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر فولکلور پہ تو بات ہم نے کر لی کہ اس کا جو بنیادی وہ ہے اس کے اندر جو تخلیقی وہ ہے کنٹریبیوشن ہے وہ خواتین کا ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے, کیونکہ کچھ ایسے ایکسکلوسیو ایسا کوئی جانر نہیں ہے جس میں ہم یہ کہیں کہ یہ مردانہ جانر ہے. البتہ ایسے کہیں جانرز ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ اب جس طرح برائڈل سانگز جو ہے یہ مینلی وہ ہے یہ خواتین تخلیق کرتی ہیں. لولیبائڈز جو ہے یا کریڈل سانگز جو ہے یہ خواتین جو ہے وہ بچے کو سلا رہی ہے, یا بہن ہے یا ماں ہے وہ بچے کو سلا رہی ہے تو اس کے ساتھ جو وہ گاتی ہے تو وہ مینلی وہی ہے کہ وہ خواتین فوکسڈ یا خواتین اسپیسیفک جانرز ہے. البتہ کچھ ایسے جانرز جس طرح سے فرضاً جو ہمارے ہاں اتھن جس کو ہم بولتے ہیں رقص جو ہے جو روایتی رقص ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ شاعری کی جاتی ہے, اور وہ اس جس طرح سے زیر و بم یا جو حرکات ہوتے ہیں اس میں اتھن میں یا رقص میں, اس حوالے سے وہ اس شاعری یا اس کی جو شاعری ہے اس کے ردم جو ہے وہ ریمز جو ہے وہ اسی طرح سے تخلیق کیے جاتے ہیں. تو اس میں بھی پریڈومیننٹلی جو ہے وہ خواتین کا, کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کس نے یعنی یہ جو شاعری ہے یہ کس نے کی ہے. اور اس کے اندر جو خواتین کا جو ریزسٹنس کا وہ ہے لیول ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یعنی کمپیریزن اس طرح سے کرنا نہیں چاہیے, لیکن جتنی وائبرنٹ ریزسٹنس پیٹریارکل اسٹرکچرز کے اگینسٹ جو روایتی خواتین نے کی ہے اس کے مجھے بہت کم مثال ملتے ہیں عالمی ادب میں یا کہیں اور جو تحریری ادب ہے اس میں. جو وزڈم ہے اس کے اندر یا جو اس کے جو ادراک ہے کہ اس کی خاتون ہونے کی وجہ سے اس کو محدود کیا جا رہا ہے, یہ خصوصاً ہمارے ہاں چونکہ ارینج میرجز زیادہ تر ہوتی رہی ہیں, جس میں جس طرح سے بدر خان صاحب نے بھی کہا کہ پھر بعد میں جو ہے وہ شادی شدہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ عشق کا جو ایک پہلو اسی وجہ سے بھی نکل کے آ رہا ہے کہ نہ مرد کو نہ خواتین کو ٹریڈیشنلی یہ حق حاصل تھا کہ وہ یہ تقاضا کر سکے کہ ان کو کس کے ساتھ شادی کرنی ہے, ان کا لائف پارٹنر کون ہوگا. تو اسی وجہ سے پھر جو ریزسٹنس ہے یا جو مرد کی حاکمیت کے حوالے سے کہ اس کی شادی میں کوئی سے نہیں ہے, اس کی کہاں شادی ہو رہی, اس حوالے سے اتنی ریزسٹنس اور اتنی انفارم ریزسٹنس ہے کہ وہ پورے پیٹریارکل اسٹرکچرز کو جو ہے وہ توڑتے ہیں. باقی جو ابھی ریسنٹلی جو ہم یہ کہیں کہ جو خواتین کی کنٹریبیوشن ہے ماڈرن پوئٹری میں یا ریٹن پوئٹری میں یا ریٹن پروز میں نثر میں وہ بڑھ رہا ہے. مطلب اس طرح سے کہ جس طرح سے ابھی کوئی 5-6 سال سے ہم نے ایم فل جب سے ہم نے انیشیٹ کیا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں, ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوئی 80 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف تحقیقی مقالہ جات پہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کوئی 25-30 کے قریب جو ہے وہ لڑکیاں خواتین ہیں, اور ہمیں پتہ چلا اس میں سے کچھ لڑکیاں جو وہ شاعری بھی کرتی ہیں.
پھر سب سے بڑا سورس جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو فیس بک یا سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اپنے کلام کو تحت اللفظ خود کہتے ہیں یا وہ اس کو شیئر کر لیتے ہیں ٹیکسٹ میں. باقاعدہ ایک وہ ہے ایک انگریز لکھاری ہیں کیا گریزولڈ نام ہے, اس نے طالبان چانس پہ بھی کام کیا ہے, اور یہاں پہ جو افغانستان میں خصوصاً جو مختلف گاؤں سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں وہ فیس بک کے ذریعے کس طرح سے مشاعرے کرتے ہیں, اور وہ جو نئی شاعری تخلیق ہو رہی ہے اس پہ باقاعدہ اس کی کتاب چھپی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جس طرح سے زبان و بیان یا اظہار کے حوالے سے اگر کہیں قدغنیں لگ رہی ہوتی ہیں تو کہیں پہ ایسے مواقع یا ایسی گنجائشیں بھی اوپن اپ ہو رہی ہیں ایک طرح سوشل میڈیا کے جو ہے وہ شکل میں, ٹویٹرز کی شکل میں, کہ جہاں پہ جو ہے وہ لوگ اپنی جو ان کے تخلیقی اظہار ہے اس تخلیقی اظہار کو وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور اس پہ ان کو جو داد ملتی ہے وہ ان کو اور بھی جو ہے وہ بہتر انداز میں اچھی بہتر شاعری کرنے میں, بہتر قصہ لکھنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کرتی ہیں. تو ہم تو امید رکھتے ہیں کہ خصوصاً اگر ہمارا ایک بہت بڑا جو صدیوں پر مبنی ایک کلیکٹیو کانشیسنس تھی اورل ٹریڈیشن کی, اگر وہ معاف ہو رہی ہے یا وہ جو ہے وہ ایک طرح سے پیرالائز کی جا رہی ہے کانشیسلی ایک خاص اس کے ذریعے, آپ نیو لبرل اکانومی کہیں یا اس کو جو ہمارا پوسٹ کالونیل کلچر کہیں یا جو کچھ بھی کہیں, لیکن دوسری طرف کم از کم یہ ہے کہ زبانوں کے مٹنے کا جو ایک ڈر ہے یا زبان کے اندر تخلیقی ادب کی تخلیق ہونے کی جو ایک وہ خدشہ ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کم ہوا ہے, خصوصاً سوشل میڈیا یا فیس بک یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے. بہت بہت شکریہ دونوں ہمارے باوقار مہمانوں کا, معزز اساتذہ کا, اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اب تک وہ ہمارے ساتھ رہے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ سیشن جو ہے یہ جو 2 روزہ مکالمہ ہو رہا ہے اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ ہست و نیست اور لوک ورثہ کا ہے, اور ایک مشترکہ کاوش کے نتیجے میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم بلوچستان کو وہاں کے اساتذہ کے ذریعے اور وہاں کے وہ لوگ جو کہ مستند لوگ ہیں ان سے سمجھ سکیں. ڈاکٹر صابر بدل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور بدل خان صاحب, اور اسی طرح ڈاکٹر برکت شاہ کاکڑ صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں. بہت مہربانی جی. تھینک یو.